اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ایک بار پھر سے ویلکم اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر حشیشین کی اگلے ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا پچھلی ایپیسوڈ کے بارے میں ڈسکس کرنا ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں سمجھ آ سکے۔ یہ وہ قسط ہے، وہ ایپیسوڈ ہے جو درد کی انتہا پر ہے۔ قاسم کو اس کے بادشاہ نے سزا سنا چکی تھی۔ یہ سزا اسی کے لیے تو تھی، دیکھنے میں تو اسی کے لیے تھی، کیونکہ وہ کمتر سزا نہیں ہو سکتی جس میں حکم نافذ کر دیا جائے کہ جاؤ اور اپنے جان سے پیارے باپ کو قتل کر دو۔ وہ ایسا کیوں کر سکتا تھا؟ لیکن دیکھتے ہیں اس ایپیسوڈ میں قاسم کیا یہ حرکت کر سکتا ہے، کیا یہ اس حکم کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اب تک جتنے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم ہوا تھا اب تک اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ لیکن اب بات باپ کی آ گئی اور ادھر سے اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کتاب میں واقعی قرآن ہے، اور باپ نے ایسی تعلیم دی ہے کہ قرآن پر جب ہاتھ رکھ لو تو پھر کبھی پیچھے نہ ہٹنا۔ لیکن بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ باپ کو قتل کرنا ہے۔ قاسم کا دل چکنا چور ہو جاتا ہے جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنے باپ کو قتل کرو۔ اب دیکھتے ہیں کہ قاسم کیا اپنے باپ کو جہنم میں واصل کر سکتا ہے یا خود کو اس جہنم میں واصل کرے گا۔ تو بڑھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کی طرف۔ اس پر عمل کرو اور خدا ایسا نہ کرے کہ تم یہاں واپس آنا پسند کرو، کیونکہ پھر تم کو اس زندگی میں جہنم کے عذاب اٹھانے پڑیں گے اور نہایت سخت موت، مرنے کے بعد بھی جہنم میں ہی رہنا پڑے گا۔ جاؤ اور اس کام کو باطنیہ کے نفع اور فائدہ کے لیے انجام دو، اور نہ صرف باطنیہ کے نفع کے لیے بلکہ اس زندگی میں اور نیز حیات بعد الموت میں اپنی نجات کے لیے ہمارا حکم پر عمل کرو۔ اور اس بات کو نہ بھولو کہ صرف اس کام کو انجام دے کر تم ہمارے طبقہ ناجیہ کے اسرار اور رموز معلوم کر سکتے ہو جن کی تم نہایت مشتاق ہو۔ قاسم اتنا سن کر پتھر کا ہو گیا، نہ شیخ کی بات کا جواب دیا اور نہ اس کے سینے میں خنجر بھنکا۔ اس ظالم و بے درد انسان کی سنگ دلی پر کہ کس کے قتل کا حکم دے دیا، قاسم کا دل سن ہو گیا۔ چپ چاپ ایوان سے باہر نکلا اور ایسا نکلا کہ اس ریشمین پردے، چینی ظروف، سونے کا چراغ دان، گل بوٹوں کا قالین اور اس خونی آشیائے میں مرد اور خوار یعنی شیخ ستمگار کی صورت پھر کبھی نہ دیکھی۔ رات ہو گئی تھی۔ قاسم اس طرح چل کر جیسے کوئی عالم خواب میں ہو بہرام کے کمرے میں آیا۔ شاید بہرام سے وہ ذکر کرتا کہ کیسی بے دردی کا حکم اس کو ملا ہے، لیکن اندر پہنچتے ہی بھاری بھاری قدموں کی آواز باہر سے آئی۔ دیکھا تو حسن اور بن رحمت تھور فریدہ کو اٹھائے لاتے ہیں۔ سارا جسم سفید چادروں میں لپٹا ہوا ہے اور ایک سفید رومال سنہری بالوں پر اس طرح بندھا ہے کہ بال اس میں چھپ گئے ہیں۔ آسمان گو آنکھوں پر ڈھک دیے گئے ہیں اور رخسار اس قدر سفید ہو گئے ہیں جیسے تازہ گرمی ہوئی برف کا رنگ ہو۔ صورت بالکل مردوں کی سی ہے۔ حسن نے چپکے سے کہا، وہ اپنا اثر کر چکی ہے، یہاں اس لیے لا رہے ہیں کہ شیخ کو امید ہے کہ تم اسے اچھا کر دو گے۔ ایوب بھی بھلا گیا ہے، یعنی ایوب کو بھی بلایا گیا ہے۔ مریض کو دیکھ کر اس کے مرنے کی اطلاع دینی ایوب کا کام ہوگا۔ قاسم نے کہا، ایوب اپنا پورا اطمینان نہ کر لے گا، کسی بات کی اطلاع نہ دے گا۔ تھوڑا فریدہ کی صورت دیکھ کر قاسم کا قلب جو بھی بے حس و حرکت ہو گیا تھا پھر اپنا کام کرنے لگا، مگر اس کو یقین نہ آتا تھا کہ تھور فریدہ کا شمار ابھی تک زندوں میں ہے۔ قاسم اب ہمہ فکر میں ہوا کہ جس طرح ہو اس کی جان بچائی جائے۔ حسن نے پریشان ہو کر کہا، کیا ایوب تمہارا دوست نہیں ہے؟ اب وقت بات کرنے کا نہیں رہا۔ یہ کہنا تھا کہ دروازہ کھلا اور وزیر موت اندر آیا۔ تھور فریدہ کی صورت غور سے دیکھنے لگا۔ شیخ نے حکم دیا تھا کہ خود جا کر دیکھے، جس کو مریض بیان کیا گیا ہے
وہ فی الواقعہ تھور فریدہ ہے یا کوئی دوسرا ہے؟ وزیر نے مریضہ کی صورت دیکھ کر کہا، واقعی جان اب نہیں ہے، میں شیخ کو اطلاع دینے جاتا ہوں کہ تھور فریدہ گزر گئی۔ وزیر موت جلدی سے باہر آیا، لیکن اور لوگ بالکل خاموش مگر حالت اضطراب میں تھور فریدہ کو دیکھتے رہے۔ حسن نے کہا، والد اس وقت غصے کی حالت میں سب لوگوں سے بدگمان ہو رہے ہیں، وہ ضرور خود یہیں آ کر ہم سے سوالات کریں گے۔ قاسم نے کہا، مجھے تو شیخ نے حکم دیا ہے کہ الموت سے فوراً چلے جاؤ۔ اس پر حسن نے کہا، یہ اور مشکل پیدا ہوئی، پھر جلدی کرو، فدائی کا لباس جو پہنے ہو فوراً اتار کر عربی کپڑے پہن لو تاکہ یہاں کے لوگ تم کو شام کا فدائی سمجھنے لگیں۔ قاسم نے فوراً یہی کیا، عربی لباس پہن کر ایک طرف گوشہ میں جہاں روشنی بالکل نہ پڑتی تھی اور اس کا چہرہ نظر نہ آ سکتا تھا جا بیٹھا۔ دروازے کے باہر قدموں کی آواز پھر آئی۔ ایوب جسے مریض کو دیکھنے کو بلایا گیا تھا اندر آیا۔ جس وقت اس نے رخساروں کو دیکھا کہ ان پر خون کی کوئی علامت نہیں ہے اور باقی چہرے پر بھی زردی کھنڈی ہے تو بہرام سے اس نے چند سوالات کیے۔ بہرام نے آہستہ سے کہا، آپ بہت دیر میں یہاں پہنچے، مریض کا انتقال ہو چکا ہے، زہر اس کے پاس کہیں پوشیدہ تھا، وہ اس نے کھا لیا اور یہی باعث موت ہو گیا۔ ایوب کے مزاج میں احتیاط بہت تھی، جھک کر نبض دیکھنی چاہیے، لیکن تھور فریدہ کے ہاتھ چادر کے اندر تھے۔ ایوب چادر میں ہاتھ ڈال کر نبض دیکھنا چاہتا تھا کہ دروازہ زور سے کھلا اور شیخ الجبل کمرے میں داخل ہوا۔ حسن اور پری آگے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ان کے پیچھے بہت سے خادم تھے جن کے ہاتھ میں مشعلیں تھیں۔ شعلوں کی سرخ روشنی کبھی تیز کبھی ہلکی کمرے کے تاریک حصوں میں تڑپتی اور تلمتاتی نظر آتی تھی اور تھور فریدہ کے مردہ چہرے پر اس کی شعاعیں رقص کرتی تھی۔ اتنا دیکھتے ہی کہ طبیب اس حسین صورت پر جھکا کھڑا ہے، شیخ نے کڑک کر کہا، خبردار کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ ایوب سہم کر دور جا کر کھڑا ہو گیا اور سر سے پاؤں تک کانپنے لگا۔ اب شیخ نے قریب آ کر تھور فریدہ کا چہرہ دیکھا، آہو بے اختیار زبان سے نکلی، ہاتھ سے آنکھوں کو ڈھک کر نہایت غمگین آواز میں کہا، بس خاتمہ ہوا۔ بہرام نے بھی کہا کہ خاتمہ ہوا۔ شیخ اسی طرح کھڑا رہا، ہاتھوں میں جو آنکھوں پر رکھے تھے عجیب طرح کی حرکت تھی اور سب لوگ بھی بالکل خاموش تھے اور خوف کے مارے سب کی بری کیفیت تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کچھ دیر کے بعد شیخ نے آنکھوں پر سے ہاتھ اٹھا لیا اور ایسے لہجے میں بولا جس میں غصہ تو نہیں لیکن آواز میں سختی تھی، اس طرح غارت ہو جاتی ہے دنیا کی مسرتیں، افسوس یہ نازنین دنیا سے چل بسی، اس کی لاش صندوق میں رکھ دو اور صندوق کو کیلے جڑ کر بند کر دو تاکہ موت کے بعد بھی اس کی صورت کوئی نہ دیکھ سکے۔ دیر نہ کرو، فوراً صندوق میں رکھ دو اور صندوق جماعت خانہ میں لا کر رکھا جائے۔ یہ اتفاق تھا کہ ایک عورت قربانی کے لیے اس وقت مل گئی، ہمارا تعلق جو کچھ ہو، مگر وہ کافر تھی اور کافر کے لیے مرنے کے بعد دوزخ کے 7ویں طبقے کے سوا کوئی دوسرا مقام نہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ جس وقت مردوں کے اٹھانے کے لیے اسرافیل اپنا سور پھینکے تو اس جسم حسین کا ایک ذرہ بھی وقت موجود نہ ہو، تاکہ جو صورت ہم سے جو مصر انوار حقیقت ہے اس وقت جدا ہوئی ہے پھر اپنے جسد خاکی میں ظاہر نہ ہو۔ یہ کہہ کر اس نے خوف زدہ مشل برداروں کی طرف دیکھا جو شیخ کے پیچھے کھڑے تھے اور ان سے کہا کہ جاؤ، شہر کے دروازے سے باہر ایک اونچی چتہ تیار کرو اور جس وقت گل رسوم ادا ہو جائیں تو اس صندوق اور اس کے تن نازک کو چتہ پر رکھ کر آگ لگا دو، سب کو جلا کر خاک سیاہ کر دو اور پھر سراسر نسیم اس کی خاک کے زروں کو اڑا کر ایسا بے نشان کر دے گی کہ فرشتے بھی خشک و تر کو چھان ماریں گے مگر ایک ذرہ بھی کسی کو نہ ملے گا۔ اب کمرے میں جو لوگ موجود تھے ان کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھائے اور کہا، یہ عورت نہ تھی، سوسن کا نازک سفید پھول تھی، چپ تھی اور حیرت انگیز تھی، دنیا میں اس لیے آئی تھی کہ موجب مسرت ہو اور تنہائی میں باعث سے راحت ہو، مگر وقت نہ آیا اور پھول مرجا گیا۔ ہم نے اسے دیکھا اور دل سے بھلا دیا، جنہوں نے نہیں دیکھا کبھی نہ دیکھیں گے کہ دیکھ کر پھر یاد کرنا پڑے۔ بس اب اسے اٹھا کر چتہ پر رکھ دو، لے جاؤ، جلا دو، پھونک دو، خاک کر دو۔ امام کے محمد دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھائے، حوث ناکام اور عزم جفا کی ایک ہولناک تصویر معلوم ہوتا تھا، لیکن انہی شدید جذبات کی تہ میں دل سے ایک آہ بھی اس طرح نکلتی تھی جیسے کسی آفت رسیدہ کی نحیف اور دردناک آواز طوفان رادہ باراق کے شور میں بھی کبھی کبھی واضح ہو جاتی ہے۔ شیخ مڑا اور چلا، مشعلوں کی روشنی بھی اس کے ساتھ ساتھ دیواروں سے اتر کر غائب ہو گئی۔ ایک خادم دروازے پہ رہ گیا، اس نے کہا، آپ صاحبوں نے شیخ کا حکم سن لیا، اب میت کو صندوق میں رکھ کر کیلے جڑ دیجیے اور اس کا خاتمہ ہاتھ بٹانے کی موجود ہے، لیکن کوئی شخص اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا، میں ابھی اپنے ساتھیوں کو لا کر تابوت کو جلسہ کے کمرے میں پہنچائے دیتا ہوں۔
یہ کہہ کر خادم نے چاروں طرف دیکھا، کمرے میں جتنے آدمی تھے ان کو گن لیا، اس کے بعد چلا گیا۔ اب پری اندر آئی، اس کے چہرے پر بے انتہا خوف تھا۔ ایک لمحے تک سب لوگ یعنی حسن، ابن رمند، بہرام اور پری میت کے گرد خاموش کھڑے رہے۔ پری نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میری بیگم کو کوئی جلا دے، ہرگز ایسا نہ ہوگا، خدا کا واسطہ اسے یہاں سے کسی طرح واپس لے چلو کہ اس کی جان بچے۔ حسن نے کہا، یہاں سے باہر لے جانا غیر ممکن ہے، میں نے جو بات سوچی تھی وہ بگڑ گئی۔ وزیر موت ممکن ہے کہ اس کی جان بچا لے، مگر یہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ شیخ کے خادم جس طرح انہیں حکم ملا ہے وہی کریں گے۔ وزیر ان پر کوئی اختیار نہیں ہے، اور اگر اس وزیر نے اس کی جان بچا بھی لی تو پھر وہ ایک ایسے ظالم کے پنجے غضب میں ہوگی جو بنی نوع انسان کے چہرے کا ایک سیاہ داغ ہے۔ اب قاسم جس طریق گوشے میں پڑا تھا وہاں سے اٹھا اور چپکے سے کہنے لگا، نہ وہ آنکھ میں جلے گی اور نہ اس مرد و ازلی وزیر موت کے قبضے میں آ رہے گی۔ صندوق پر کیلیں جڑ دو، لیکن تھور فریدہ صندوق میں نہ ہوگی۔ حسن گھبرا کر دروازے کے قریب گیا اور وہیں سے کہا، شش، بات بگڑ گئی ہے، اب کوئی امید باقی نہیں۔ دروازے پر آدمی نے شروع ہو گئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس کمرے میں نہ کوئی اندر آئے اور نہ وہاں سے باہر جائے۔ اب کوئی دم جاتا ہے کہ یہ لوگ اندر آ کر تابوت کندھوں پر رکھ کر لے جائیں گے۔ اگر صندوق کو بوجھل کرنے کے لیے اس میں کچھ بھر بھی دیا تو تھور فریدہ بہرحال کمرے میں رہے گی اور فوراً اسے دیکھ لیں گے، کیونکہ اندر آتے ہی سارے کمرے کی تلاشی لینی ان کا فرض ہے۔ قاسم نے اس عرصے میں اپنے عربی ابادہ اور قصواہ اتار کر تھور فریدہ کو پہنچا دیا اور ایک خنجر اس کے پاس رکھ دیا اور اسے اٹھا کر جس طریق گوشے میں خود پڑا تھا وہاں لے جا کر لوٹا دیا اور خود دوڑ کر صندوق میں جا لیٹا اور کہا کہ فوراً صندوق کا پٹڑا ڈھک کر کیلیں اس میں جڑ دی جائیں۔ پر یہ دیکھتے ہی قاسم پر گر پڑی اور رو کر کہنے لگی، اگر یہ مرتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ مروں گی۔ حسن نے منت کی کہ خدا کے لیے یہ وقت رونے کا نہیں ہے، دروازے پر آدمی موجود ہیں، وہ فوراً سن لیں گے۔ حسن اور بہرام دونوں کے حواس درست نہ تھے، ڈر رہے تھے کہ معلوم نہیں کس وقت لوگ کمرے میں چلے آئیں اور یہ کل کیفیت دیکھ لیں۔ بہرکیف سوائے اس کے کچھ بن نہ پڑا کہ صندوق کا پٹڑا ڈھک کر اس میں کیلیں جڑنی شروع ہو گئی۔ ابھی پوری کیلیں جڑی بھی نہیں تھی کہ دروازہ کھلا اور بہت سے نوکر اندر آ رہے اور داروغہ نے کہا، وقت ہو گیا ہے، ہم بھی کیلیں جڑنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ بھی اسی کام میں مصروف ہو گئے۔ داروغہ کی نظر طریق گوشے کی طرف پڑی جہاں تھور فرید لیٹی ہوئی تھی۔ داروغہ نے فوراً پوچھا، یہ کون ہے؟ حسن نے جواب دیا، یہ شامی فدائی ہے جو راہ میں زخمی ہو گیا تھا، ابھی تک بیمار ہے اور اس وقت سو گیا ہے۔ داروغہ کو اس بات کا جواب سے اطمینان ہو گیا اور نوکر تابوت کو کندھوں پر اٹھا کر باہر چلے۔ پری روتی پیٹتی پیچھے چلی۔ کمرے میں جو لوگ اس وقت رہ گئے تھے وہ ایک دوسرے کی صورت آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے اور ایک عجیب حیرت کا عالم سب پر طاری تھا۔ سب کو صاف نظر آ رہا تھا کہ اس نوعمر شریف زادے نے جو بغداد سے آیا تھا ہم سب کی جان بچا لی اور اپنی جان اس لیے کھو دی کہ جس کی وہ دل سے عزت کرتا تھا۔ پھر 20واں باب شروع ہو جاتا ہے۔ طبقہ حشیشین کے ارکان اعلیٰ جو تعلیم باطن میں فضیلت کے درجے کو پہنچ چکے تھے، قلعہ الموت کے جماعت خانے میں حاضر ہیں۔ جماعت خانے سے مراد ایک وسیع اور عالی شان کمرہ ہے جو کسی زمانے میں قصر کی عمارت کے نیچے بطور سرداب کے پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ سیاہ دیواروں پر 5 شاخوں میں فتیلے اور مشالیں روشن ہیں اور ان کی سرخ روشنی ہر طرف حرکت میں ہے۔ جانب صدر فرش سے کچھ اونچا ایک چبوترا ہے اور اس پر 3 اونچی نشستیں اسی سیاہ پتھر میں کٹی ہوئی ہیں جس کی دیواریں بنی ہیں۔ بیچ کی نشست پر حشیشیوں کا شیخ الاعظم یعنی شیخ الجبل سفید لباس پہنے اور اس کے دونوں پہلوؤں پر صوبہ جبال اور صوبہ کوہستان کے دعات الکبیر نشست رکھتے ہیں۔ ان کا لباس سفید کپڑے پر سیاہ دھاریوں کا ہے۔ پہلو کی دونوں دیواروں سے ملی ہوئی دعات کی دوہری صفیں کھڑی ہیں، ان کے سفید لباس کے حاشیے سرخ ہیں۔ ایوان کے بیچ میں تابوت جس کے اوپر کے تختے پر نشان صلیب نہایت تیز سرخ رنگ میں نقش ہے رکھا ہے اور تابوت کے اندر قاسم موت کا منتظر پڑا ہے۔ ملت باطنیہ میں بہت سے درجے تھے، ان میں سے صرف 3 اعلیٰ درجوں والے اس جلسے میں شریک ہونے کے مجاز تھے، یعنی تمام درجات تعلیم کا افسر اعلیٰ شیخ الاعظم، دعات الکبیر اور داعیان ایسے جلسوں میں حاضر ہو سکتے تھے۔ یہ لوگ مدارج ادنیٰ کے لوگوں کے مقابلے میں تعداد کم رکھتے تھے، کیونکہ مصلحت اسی میں دیکھی گئی تھی کہ ملت کے جس قدر رموز ہوں ان کے راز سربستہ رکھنے میں کمال درجے کی احتیاط کی جائے۔ ان رموز کا علم صرف درجات اعلیٰ کے لوگوں کو تھا۔ داعیان کے بعد چوتھا درجہ رفقا کا تھا، ان کو صرف جزوی طور پر چند رموز بتائے جاتے تھے۔ 5واں درجہ ان لوگوں کا تھا جن کو فدائی کہتے ہیں، یہ تعداد میں اور سب لوگوں سے بہت زیادہ تھا۔
تعداد میں اور سب لوگوں سے بہت زیادہ تھے اور یہ تمام رازوں سے ناواقف رکھے جاتے تھے۔ ایوان کا دروازہ بند تھا۔ یہ دروازہ دراصل ایک زینہ کا تھا جس سے اتر کر ایوان میں پہنچتے تھے۔ یہاں چند دائی جو اسی کام پر مقرر ہوئے تھے برہنہ تلواریں ہاتھ میں لیے دروازے کی حفاظت کرتے تھے، اور صرف انہی لوگوں کو جو ملت باطنیہ میں شامل ہو چکے تھے اندر جانے کی اجازت دیتے ہوئے، اور صرف یہی ایک مقام تھا جہاں ملت کے راز و رموز ان لوگوں پر ظاہر کیے جا سکتے تھے جن کی قسمت میں ترقی پا کر ان سے مستفید ہونا لکھا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ شیخ العظم اپنی کرسی سے اٹھا اور حاضرین سے اس طرح خطاب کیا: دعاۃ الکبیر اور داعیان ملت باطنیہ جس کی شہرت نے ربا و مسکوں کو بھلا ڈالا ہے، سنو، اس جلسے کے انعقاد کی 3 غرضیں ہیں۔ اولاً مجھ کو چند خاص امور سے سب کو مطلع کرنا ہے۔ ثانیاً یہ بتانا ہے کہ فلسطین میں ایک بڑی مہم بھیجنے کی ضرورت لاحق ہوئی ہے۔ ثالثاً یعنی تیسری، جو لوگ اس مہم میں جانے والے ہیں ان سے ایک نئے طرز کا حلف لینا مقصود ہے۔ ہمارے طبقہ ناجیہ کا ستارہ اقبال اس وقت اوج کمال پر ہے۔ ہمارے داعات میں سے بالخصوص اس دائی خاص نے جو وزیر موت کا لقب رکھتا ہے، ولایت شام میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں کیے ہیں۔ ان لوگوں نے شام کے دائی الکبیر کی سربراہی میں اتابک موصل نور الدین محمود کو شہر افتاکیہ پر عیسائیوں کو ہزیمت دینے اور کفار کی فوجوں کو جنوب کی طرف ہٹا دینے میں بہت بڑی مدد پہنچائی ہے، اور اس سے گویا اتابک کے زوال کی بھی بنیاد ڈال دی ہے۔ ان معرکوں میں انہوں نے عیسائیوں کی فرما روا خاندان ہائے غلش اور طلوشہ کا قطعی استئصال کر دیا، اور وہ نصرانی شیطان یعنی کومس طرابلس اور اس کا ملعون بیٹا جو ہمارا دشمن تھا قتل ہو گیا۔ ہمارے جری اور شجاع وزیر موت نے خود اس کومس کو خاص دروازہ طرابلس کے سامنے، جبکہ بڑے بڑے صلیبی شہسوار اس کے گرد موجود تھے، اپنے خنجر سے ہلاک کر دیا، اور جس شخص نے اس کے بیٹے کو لڑائی کے میدان میں قتل کیا وہ بھی ہمارے ہی فدائیوں میں سے تھا۔ یہ کام ہے جنہوں نے ہماری فتوح اور جان بازیوں کا غلغلہ تمام عالم میں ڈال دیا تھا۔ بچوں، میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ تابوت ایوان کے بیچ میں رکھا ہوا تھا، اور اس میں تمہارا دادا قاسم پڑا موت کا منتظر تھا، لیکن جس وقت شیخ الجبل نے یہ تقریر شروع کی تو اس کا شیخ الجبل کا یہ دعویٰ غلط تھا۔ نور الدین کے زوال کی بنیاد باطنی لوگ نہیں ڈال سکتے۔ صلاح الدین کی مدد سے نور الدین ولایت شام و جبال جزیرہ پر بڑی شان سے حکومت کرتا رہا۔ 1174 عیسوی میں پوری ستوت اور اقبال بندی کے زمانہ میں انتقال کیا۔ ایک ایک لفظ قاسم سنتا رہا۔ آہستہ سے منہ سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ چند باریک روزنوں میں سے تابوت کے اندر روشنی آ رہی ہے۔ پہلو کے تختوں میں جا بجا سوراخ ہیں، اور انہی سوراخوں سے باہر کی آواز بھی اندر آتی ہے۔ قاسم اس وقت حسن اور بہرام کی دور اندیشی پر ان کو دعائیں دینے لگا کہ انہوں نے یہ سوراخ اس لیے رکھے تھے کہ جب ایک زندہ آدمی مردہ سمجھ کر اس تابوت میں رکھا جائے تو وہ سانس لے سکے، لیکن یہ خیال ان کو نہ تھا کہ انہی روزنوں کی وجہ سے وہ رموز بھی معلوم ہو جائیں گے جن کے لیے وطن سے بے خانماں ہو کر اس جور و جفا کی زمین میں آیا تھا۔ قاسم ایک ایک لفظ غور سے سنتا رہا۔ شیخ العظم نے اب ان دونوں رفقا کے نام اور ان کے بڑے کام جو انہوں نے ملک شام کے معرکوں میں کیے تھے اور جن کی وجہ سے وہ دائی درجے پر ترقی پانے کے مستحق تھے، بیان کیے۔ دونوں آدمی صفوں میں سے نکل کر شیخ کے سامنے چبوترے کے نیچے کھڑے ہوئے۔ وزیر موت نے قریب آ کر ان کو تمام ایسی باتوں سے آگاہ کیا جو ادائے رسوم کے وقت ان کو ملحوظ رکھنی ضروری تھی، اور اب شیخ الجبل کے محمد بن بزرگ امید نے آواز تیز کر کے کہا: رفیقو، جن کو دائی کے درجے میں اس وقت ترقی دی گئی ہے، تم کو اس وقت ان رموز سے آگاہ ہونا چاہیے جو ہمارے طبقے کے راز ہائے سربستہ ہیں۔ جس وقت تمہیں فدائی کا درجہ حاصل ہے تو شریعت اسلام کی نہایت سختی کے ساتھ تم سے پابندی کرائی جاتی ہے۔ بہشت کی امید اور دوزخ کا خوف ہر وقت تمہارے دلوں میں رکھا جاتا تھا۔ جس وقت تم رفقا کے درجے میں آئے تو تم کو 7 پیغمبران یا بزرگ یعنی آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسماعیل بن جعفر صادق علیہ السلام سے واقف کرایا گیا تھا۔ اس کے بعد تم کو 7 سامت یعنی شیش، سام، اسماعیل بن ابراہیم، ہارون، شمعون، علی اور محمد بن اسماعیل علیہ السلام کا علم بھی پہنچایا گیا تھا، لیکن تم نہیں جانتے تھے کہ زمانہ موجود کی نسلوں کا امام سامت کون ہے، اور تم ڈرتے تھے کہ وہ آنے والا ہے، لیکن اب معلوم ہونا چاہیے تم مثل دیگر ابنائے آدم کے قطع نظر ان کے جو ہماری ملت کے مدارج اعلیٰ میں شامل ہو چکے تھے گمراہ تھے۔
کتاب آسمانی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے باطل پرستی کی ظلمت میں راستہ ڈھونڈتے تھے مگر نہ ملتا تھا، لیکن اب عالم لاہوت کی دہلیز پر تمہارے قدم ہیں اور انوار حقیقت کا آفتاب جوں جوں طلوع ہوتا ہے اور یان عالم کی تاریکیاں محو ہوتی جاتی ہیں، ہماری الہام کی بجلیاں کوند کوند کر تاریک غاروں کو روشن کر رہی ہیں، ہمارے معارف کے کڑکتے اور گرجتے بادل اور طوفان جور و ستم کے حصاروں کو توڑ رہے ہیں۔ بس جان لو کہ نہ خدا ہے نہ پیغمبر ہے، نہ ملائکہ ہے نہ بہشت ہے نہ دوزخ نہ روز محشر۔ انسان جسے خدا جانتا ہے وہ خود انسان ہی کے الام و مصائب کا ایک عکس تاریک ہے۔